السلام علیکم احباب، اوشین نیوز پہ زبن سے زیبی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج قرآن فہمی میں آؤ قرآن کو سمجھیں، قرآن کی حکمت اور فضیلت، اس عنوان کے تحت میں جس صورت کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ سورہ الاعراف ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ اعراف قرآن کی 7ویں جلیل القدر صورت ہے، جو نزول کے اعتبار سے مکی ہے، مکی صورتوں میں سب سے طویل صورت ہے۔ اس میں 206 آیتیں ہیں، 24 رکوع ہیں، 3325 کلمے ہیں، 14010 حروف ہیں۔ یہ 8ویں اور 9ویں پارے میں شامل ہے۔ اعراف عرف سے بنا ہے، جس کے معنی بلندی کے ہیں، اس کے معنی جاننا اور پہچاننا ہے۔ اس صورت میں جن موضوعات کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے: حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، ان کی پیدائش کا تذکرہ ہے، فرشتوں کا حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا ذکر ہے، پھر شیطان کا تکبر، گھمنڈ، آدم علیہ السلام سے دشمنی، اور پھر بارگاہ خداوندی میں مردود ہونے کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے ہجرت اور دنیا پر نزول کا ذکر آیا ہے۔ مشرکین اور مکذبین کے قربی انجام یعنی آخری انجام کا تذکرہ ہے۔ آخرت کے دن مومنین کے حالات، ان کے اہل دوزخ کے ساتھ مکالمے کا بیان ہے۔ اہل اعراف کے گفتگو کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے اپنے وجود اور اپنی وحدت کے دلائل کا ذکر ہے۔ سابقہ انبیاء کا تذکرہ ہے۔ اولاد آدم سے میثاق لینے کا بھی ذکر ہے، اور گزشتہ قوموں کا اس میں ذکر ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کا اس میں بیان بھی ہے۔ مکارم اخلاق، شیطان کی دعوت سے بچیں، اتباع وحی اور رجوع اللہ کا ذکر آیا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے: اس صورت کا مرکزی مضمون انبیاء اکرام کے حالات، انہیں جھٹلانے والی قوموں کے انجام کے واقعات بیان کر کے اس امت کے لوگوں کو ان قوموں جیسا عذاب نازل ہونے سے ڈرانا ہے، ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دینا ہے۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ اس سورت مبارکہ میں اعراف اور اصحاب اعراف کا ذکر ہے، اس نسبت سے اس کا نام اعراف رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہلاکت اقوام اور قانون استبدال اقوام کا بیان ہے۔ ہجرت مدینہ سے کچھ عرصے قبل حضور کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ اس وقت اللہ نے یہ صورت نازل فرما کر 6 رسولوں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی جو قومیں تھیں، 6 قوموں کی ہلاکت اور ان کی تباہی کی تاریخ بتا کر قریش کے سرداروں کو تنبیہ کی کہ تمہارا انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کی کشمکش کی داستان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 نکاتی مشن، آیت 156-157 بیان کر کے آپ حضور پر ایمان لانے والوں کی مدد کرنے والوں اور قرآن کی پیروی کرنے والوں کے لیے کامیابی کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اس صورت مبارکہ کی خاص بات یہ ہے کہ ہلاکت اقوام کے بارے میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جیسے افراد کی موت کا وقت مقرر ہے، اسی طرح اقوام کی موت کا وقت بھی مقرر ہے، جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 34۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ کی کتاب پر عمل کرنے اور نہ کرنے کے فوائد اور نقصانات کو تاریخی حقائق اور مثالوں سے سمجھایا گیا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون انبیاء اکرام کے حالات اور انہیں جھٹلانے والی قوموں کے انجام کے واقعات بیان کر کے اس امت کے لوگوں کو ان جیسا عذاب نازل ہونے سے ڈرانا، ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دینا ہے۔ اس کا مرکزی مضمون دعوت رسالت ہے۔ ساری گفتگو کا مدعا یہ ہے کہ پیغمبر کی پیروی اختیار کرنے پر راغب کیا جائے۔ اس صورت میں دعوت کا انداز تنبیہ اور ڈرانے کا ہے، چونکہ اہل مکہ کو سمجھاتے سمجھاتے ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ ان کی ہٹ دھرمی، ضد، مخالفانہ، مخاصمانہ اور مخالفانہ رویہ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ ان سے توقع رکھنا عبث محسوس ہوتا تھا۔ اس لیے تفہیمی انداز میں قبول رسالت کی دعوت دینے کے ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ جو روش تم نے پیغمبر کے مقابلے میں اختیار کر رکھی ہے، ایسی ہی روش تم سے پہلے کی قومیں اپنے پیغمبروں کے ساتھ مقابلے میں اختیار کر چکے ہیں اور بہت برا انجام دیکھ چکی ہیں۔ چونکہ ان پر حجت تمام ہونے کے قریب آ گئی ہے، اس لیے تقریر کے آخری حصے میں دعوت کا رخ ان سے ہٹ کر اہل کتاب کی طرف پھر گیا ہے اور ایک تمام دنیا کے لوگوں سے عام خطاب کیا گیا ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ اب ہجرت قریب ہے اور وہ دور جس میں نبی کا خطاب تمام تر اپنے قریب کے لوگوں سے ہوا کرتا ہے، خاتمے تک آ پہنچا ہے۔ اس میں خطاب کا رخ یہودیوں کی طرف سے ہے، جو جانتے بوجھتے سچ حق سے انحراف کرتے ہیں، باطل پرستی میں غرق ہیں۔ اور سورت کے آخر میں حضور اور ان کی صحابہ کی حکمت تبلیغ کے متعلق چند اہم ہدایات دی گئی ہیں۔ یہ نصیحت کی گئی ہے کہ مخالفین کی اشتعال انگیزیوں اور چیرہ دستی اور ظالمانہ رد عمل کے مقابلے میں صبر و ضبط سے کام لیں اور جذباتی ہیجان میں مبتلا ہو کر غصے میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو اصل مقصد کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ اس صورت کا نام
الاعراف اس لیے رکھا گیا ہے کہ آیت 46 اور 47 میں اعراف کا ذکر آیا ہے۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی جگہ کا نام ہے جہاں کچھ ہستیاں اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کا مشاہدہ کریں گی۔ اس صورت میں واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے انبیاء اکرام اور حضور کے حالات اور پیغام کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا، اور لوگوں پر وہی عذاب نازل ہوں گے جس کے جیسے کہ پچھلی قوموں پر آ چکے ہیں، وہ نیست و نابود کر دی گئی ہیں۔ اس صورت میں نیک اور اچھے اعمال کی ترغیب دی گئی ہے، نیز اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے وجود، وحی اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا، اعمال کی جزا ملنے کی تفصیل بیان کی گئی ہے، جبکہ دیگر مضامین میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ضرور کیا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی نعمت ہے، اور قرآن پاک کی تعلیمات کی پیروی ضروری ہے۔ کفار، مشرکین، منکرین اور بدعمال خلقت کے آخری انجام بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی عطا کردہ نعمتوں سے اپنے وجود اور اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایمان والوں کے حالات، جہنمیوں اور اعراف والوں سے ہونے والی گفتگو اور اہل جہنم کے آپس میں گفتگو میں کی جانے والی جو بیان ہے وہ بھی اس کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، جس میں حضرت آدم کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ نہ کرنا اور شیطان کا سجدہ کرنے سے تکبر کرنا اور سجدے سے انکار کرنا، شیطان کا مردود ہونا، حضرت آدم کے ساتھ اس کی بدسلوکی، دشمنی کا ذکر ہے۔ حضرت آدم کی جنت سے زمین کی طرف آمد کا بیان ہے۔ اس صورت میں حضرت آدم کے واقعے کے علاوہ مزید 7 واقعات بیان کیے گئے ہیں، جس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود اور ان کی قوم، حضرت صالح اور ان کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ، حضرت موسیٰ اور بلعم بن باور کا واقعہ۔ اس میں شرک کا تفصیلی رد ہے، اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں شرک کو تفصیلی رد کیا گیا ہے۔ مکارم اخلاق کی تعلیم، وحی کی پیروی کرنے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بیان اس صورت میں ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ سورت جو ہے، اس صورت مبارکہ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح پچھلی قوموں نے اپنے پیغمبروں پر انہوں نے ان کی باتوں پہ ایمان نہیں لائے اور ان کی باتوں پر یقین نہیں کیا اور وہ تباہ و برباد کر دی گئی، اسی طرح اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کو نیکی اور ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ کی طرف سے آخری پیغمبر بھیجے گئے ہیں، ان کی تعلیمات پر اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اور پچھلی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ صورت جو تھی آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی، اور اگر اس میں کہیں کسی جگہ کوئی تلفظ کی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں پہلے سے بہت معذرت خواہ ہوں۔ اور بس آخر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ، اور اس پروگرام کے جو منتظم ہیں ہمارے شیر امان صاحب، ان کا بھی بہت بہت شکریہ، جن کے توسط سے میں ان کے چینل سے پروگرام پیش کرتی ہوں۔ اب مجھ سے بھی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ